اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو گناہ کے موقع پر بھی صرف اسی خوف سے رک جائے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر راضی ہو تو دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کرے۔ اللہ کی رضا والدین کے چہروں پر خوشی دیکھنے میں ہے، اس لیے ان کی خدمت جنت کا سب سے سیدھا راستہ ہے۔ جو بندہ خفیہ نیکی کرتا ہے اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی صرف اس کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا نفل عبادت سے زیادہ اس میں ہے کہ تم کسی غریب کا دل خوش کر دو یا کسی یتیم کے آنسو پونچھ دو۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو مصیبت میں بھی صبر کرے اور زبان سے شکایت نہ کرے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی رضا کا خاص اصول ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم اس کی مخلوق سے محبت کریں، کیونکہ وہ سب اس کی تخلیق ہیں۔ دنیا ایک عارضی مقام ہے، یہاں کی خوشیاں اور غم سب گزر جائیں گے، اس لیے دل کو آخرت کی تیاری میں لگا دو، کیونکہ وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں دنیا کے فائدے کی بجائے آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے اور تمہیں اللہ کی یاد دلائے۔ صبر صرف مشکل میں برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو اللہ کی تقدیر پر راضی رکھنے کا نام ہے۔ ہر مسکراہٹ جو تم دوسروں کو دیتے ہو ایک صدقہ ہے، اور وہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کہ گویا تم ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کرو، کیونکہ موت کبھی خبر دے کر نہیں آتی۔ قبرستان جانا دل کو نرم کرتا ہے، غرور توڑتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسے مقام پر عزت دیتا ہے جہاں دنیا کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آخرت کو بھول جانا سب سے بڑی غفلت ہے، کیونکہ اسی کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ نیکی کرنے کے بعد اسے چھپا لینا ایسے ہے جیسے بیج کو زمین میں دفن کر دینا۔ وہ خاموشی سے بڑھتا ہے اور ایک دن پھل دیتا ہے۔ اللہ کی رضا اس بندے کے لیے قریب ہے جو لوگوں کو وہ چیز بھی دے دیتا ہے جس کی اسے خود بھی ضرورت ہو، صرف اس لیے کہ اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سے تعلق اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب تم خوشی میں بھی اسے یاد رکھو، نہ کہ صرف مشکل وقت میں۔ بندہ جب اپنے رب کی رضا کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تو وہ اس کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تم چھپ کر نیکی کرو اور دنیا کو خبر تک نہ ہو کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ کی محبت اس وقت سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے جب وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر صبر کا انعام دیتا ہے۔ اللہ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب تم دوسروں کے لیے وہ سوچو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی دنیا بنانے میں گزار دو اور آخرت کے لیے کچھ نہ رکھو۔ ہر وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں اللہ سے دور کرے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دوسروں کے لیے دعا کرو، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے قبر میں اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔